بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزمان کی سب سے پہلی اور محبوب زوجہ تھی اور حسن اور حسین کی نانی اماں تھی۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے اور اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزمان کی پہلی اور محبوب زوجہ تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی تھی جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ اس نے اپنا زر و مال مجھ پر اس وقت لوٹایا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اسے اولاد دی جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا تھا۔ وہ اس طرح میری ڈھارس بناتی تھی کہ میرے دل کو سکون آ جاتا تھا، اور کوئی ایسا رنج نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکانہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر گئے جہاں پر ایک مفلوس حال خاندان تھا۔ وہ لوگ بھوک سے لاچار تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے ہو کر واپس آئے تو طبیعت پر تھوڑا بوجھ تھا۔ آتے ہی چادر تان کر لیٹ گئے۔ ام المومنین سیدہ کائنات نے چہرہ انوار پر پریشانی کے آثار دیکھ کر پوچھا، اے میرے محبوب، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ سن کر حسنین کے نانا نے فرمایا، مکہ کے باہر وادی میں کچھ مساکین لوگ آئے ہیں۔ ان کی حالت زار مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی اور میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ آپ مکہ کے فلاں فلاں سردار کو بلا کر لائیں۔ رحمت للعالمین سردار ان مکہ کو لے کر گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے ان سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب گواہ رہنا، میں نے اپنا یہ سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا ہے، اب وہ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد، ملک الآسمانی کی پہلی ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بے چینی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ سے پریشان تھیں اور وہ آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد سیدہ کائنات فرمانے لگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ نورانی مخلوق آئے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتلایا تو انہوں نے اپنے سر کے بال کھول دیے اور آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور پوچھا، کیا ابھی وہ آپ کو مخلوق نظر آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ فکر مند نہ ہوں، اس لیے کہ یہ فرشتہ ہے نہ کہ کوئی بدروح۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جب خاوند اسے دیکھے تو اسے خوش کر دیا، اور جب اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ ان احادیث مبارکہ کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی بیوی کی صفات بیان کی ہیں جس کے ہوتے ہوئے رشتہ ازدواج راحت میں آ سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی حیات مبارکہ میں اور وفات کے بعد ساری زندگی ان کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ کے لیے انہیں نہیں بھلایا۔
ان کی وفات کی سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ ان کی سہیلیوں کے ہاں طائف بھجواتے۔ اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں اور سہیلیوں میں ان کا گوشت بھجواتے۔ آپ نے اپنی ازواج محترمات کی مجالس میں حضرت خدیجہ کے عادات و خصائل کا تذکرہ فرماتے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سب سے افضل 4 ہیں: خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ۔ یہ ایسی صابرہ تھیں کہ شعیب ابی طالب میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کو 3 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا تو آپ نے اس انتہائی ناگفتہ حالات میں اپنے محبوب پیغمبر کا ایک لمحے کے لیے ساتھ نہ چھوڑا۔ حالانکہ آپ مکہ مکرمہ کی اتنی بڑی رئیس تھیں کہ قریش کے تمام خاندانوں کے مقابلے میں آپ کا سامان سب سے زیادہ ہوتا تھا اور آپ کے ہاں مال و اسباب کی انتہائی فراوانی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے روحانی دولت سے بھی سرفراز کیا تھا۔ آپ ایک پاکیزہ خاتون تھی۔ آپ کی عزت مرتبہ کی وجہ سے آپ کے قریش کے سب سے بڑے سرداروں نے بھی آپ سے نکاح کی پیشکش کی، لیکن آپ نے قبول نہیں کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ آپ نے ایک عرصہ سے خواب دیکھ چکی تھی کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ آسمان سے آفتاب اتر کر میرے گھر آیا ہے، جس سے سارا مکہ روشن ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اس خواب کی تعریف دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ تمہیں مبارک ہو، تم نبی آخر الزمان کی رفیقہ حیات بنو گی۔ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ کفار مکہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کو آزادی دے دیتے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت خدیجہ جیسی باوفا زوجہ طاہرہ اپنے محبوب کی ذات پر کسی راحت کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت خدیجہ کی اپنے محبوب پیغمبر سے وفا پر اتنا پیار آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے عرض کی کہ اللہ عز و جل نے حضرت خدیجہ کو سلام پیش کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو سعادت مند اولاد عطا کی وہ ساری امت کے ماتھے کا جھومر اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس ماں کو آسمانوں کے خالق کائنات کے سلام آتے ہوں وہ اس کی کوکھ سے جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا جیسی عظیم شہزادیاں جنم لیتی ہیں جن پر جنت کو بھی ناز ہے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کی شان میں لکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ان کی شان تو اصل جنت سے شروع ہوگی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کا وصال رمضان المبارک کو ہوا اور مکہ مکرمہ کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔